براہ راست آپ کو لیے چلیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اس وقت نیوز بریفنگ دے رہے ہیں۔ ملاقات نہیں ہوئی تو میں کوشش کروں گا کہ بریفلی آپ کو جو یہ 2 مہینے کی جو ڈیولپمنٹس ہیں جولائی میں اور اگست میں اب تک وہ شیئر کروں۔ تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جولائی میں 21 جولائی سے 28 جولائی میرا اور ٹیم کا وزٹ تھا نیو یارک اور واشنگٹن میں۔ پاکستان کے پاس پریزیڈنسی تھی جولائی کے مہینے میں اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل کی، اور ہم نے اس اپنی پریزیڈنسی کے مہینے میں 3 میجر ایونٹس کا پلان ہوا۔ جنرلی ایک میجر ایونٹ ہوتا ہے پریزیڈنسی میں جو کہ فارن منسٹر کو اپرچونٹی ملتی ہے دوسرے ملکوں کی، لیکن الحمدللہ ہمارا جو اپنی تھیم تھی منسٹریل تھیم وہ تھی پیسفل ریزولوشن آف ڈسپیوٹس، جو کہ کورٹ آبجیکٹو ہے اقوام متحدہ کا تھرو ملٹی لیٹرلزم سسٹم۔ تو اس کے علاوہ ہم نے سیکنڈ جو پیلسٹین کے اوپر ڈبیٹ ڈیو تھی سیکورٹی کونسل میں جو کہ پیریوڈک ہوتی ہے، اس کے لیے بھی پھر انہوں نے کہا کہ آپ چونکہ آنا ہے آپ نے چیئر کرنے کے لیے تو اس کو بھی آپ چیئر کریں اس سیشن کو نیکسٹ ڈے۔ تیسرا جو تھا وہ OIC کا بڑا اسٹرانگ گروپ ہے، یہ سیکنڈ لارجسٹ آپ کہہ لیں کہ ملٹی لیٹرل گروپ ہے جو کہ UN میں موجود ہے، 57 ممالک ہیں OIC کے۔ تو میں جب فروری میں گیا تھا جب چائنا کے پاس پریزیڈنسی تھی UN سیکورٹی کونسل کی، اور مسٹر وانگ ہی آئے تھے اس کو چیئر کرنے کے، مجھے انوائٹ کیا تھا کہ آپ ضرور تشریف لائیں، تو میں اس وقت بھی گیا تھا۔ تو اس وقت بھی ہم نے سائیڈ لائن پہ سیکورٹی کونسل میں نہیں سائیڈ لائن پہ OIC کا جو گروپ ہے کور گروپ اس کی میٹنگ کی تھی، اور اس میں اسپیشل گیسٹ انہوں نے مجھے بلایا تھا۔ لیکن یہاں ہم نے سیکورٹی کونسل جو ہمارے پاس صدارت تھی تو OIC اور UN کو مزید اسٹرانگ کیا جا سکتے ان کی آپس میں کوآپریشن ایکٹیویٹیز اور تمام جو ان کے جو کور آبجیکٹیوز وہی ہیں، تو اس کے لیے بھی تیسرا جو ہمارا دن تھا وہ OIC اس کے لیے تھا۔ تو الحمدللہ تینوں جو ڈیبیٹ تھی جو قریباً 75 کے قریب جو ہماری اپنی تھی، اس میں 15 تو ممبرز ہیں، 5 پرماننٹ 10 الیکٹڈ، اس کے علاوہ قریباً 60 کے قریب ممالک نے اس میں حصہ لیا، اور بہت ہی وہ یعنی پرو ایکٹیولی ہوا۔ اور جو تھوڑی سی اور ایکسٹرا آرڈنری چیز ہوئی وہ یہ تھی کہ نارملی کئی سالوں سے وہاں یونینیمسلی کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہو رہی سیکورٹی کونسل میں۔ یہ ہماری جو یہ ملٹی لیٹرلزم اور پھر پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس کی جو منسٹریل جو ڈیبیٹ تھی، اس میں کافی مدت کے بعد کافی سالوں کے بعد یونینیمس ریزولوشن پاس ہوئی، اور اس ریزولوشن کا نمبر ہے 2788 جو کہ بھی کوٹ ہونی شروع ہو گئی ہے۔ کیونکہ میں ابھی ادھر ہی تھا تو 3-4 دن کے اندر تھائی لینڈ کمبوڈیا کی جو لڑائی شروع ہوئی اور وہ سیکورٹی کونسل میں اس کے اوپر اجلاس طلب کر لیا گیا، تو اس کے اوپر ممالک اس کو یعنی 3-4 دن پرانی ریزولوشن کو کوٹ کر رہے تھے کہ جی سیکورٹی کونسل کی یہ ریزولوشن ہے۔ تو الحمدللہ بڑی اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ اسی طرح جو OIC اور UN کے حوالے سے جو ہماری ڈیبیٹ کا دن تھا، اس پہ یہ فیصلہ ہوا کہ پریزیڈینشل سٹیٹمنٹ وہ بھی کافی سالوں سے نہیں ہوئی، وہاں یونینیمسلی کوئی اپروو نہیں ہوئی۔ تو ہم نے پھر اس کی پریزیڈینشل سٹیٹمنٹ کو میں جو کہ پریزائڈ کر رہا تھا، تو پاکستان کے جو میں نے اپنی سٹیٹمنٹ دی تو اس پہ یونینیمسلی اس کو اڈاپٹ کیا گیا۔ تو یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری الحمدللہ 2 چیزیں ہوئیں ان 3 دنوں میں۔ تو اس کے علاوہ میں نے UN کے جو جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے بھی ملاقات کی اس وزٹ میں۔ میری ملاقات UN سیکرٹری جنرل صاحب سے بھی ہوئی، اور سائیڈ لائن کے اوپر یہ جو ہمارے وہاں قریباً 4 ورکنگ ڈیز تھے، اس پہ ہم نے جو پیلسٹین، کویت، بنگلہ دیش، ایجپٹ، تھائی لینڈ اور سعودی عربیہ، آسٹریا اور UK، ان کے جو میرے کاؤنٹر پارٹس تھے ان سے بھی سائیڈ لائن پہ ملاقاتیں اسی وزٹ میں اور انہی میٹنگز کے سائیڈ لائنز پہ ہوئیں۔ تو یہ ہمارا جو پورا انٹریکشن تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے انویسٹرز کے ساتھ، بینکرز کے ساتھ،
پاکستان کمیونٹی کے ساتھ اور جرنلسٹ کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ وہاں ان کے ساتھ بھی انٹریکشن رکھے. اور فائنلی 28 جولائی کو کیونکہ یہ ایکٹیویٹی جو ساری ختم ہوئی ہے, جمعرات کو ختم ہوئی, پیر بدھ منگل جمعرات, اور جمعے کو میری میٹنگ تھی واشنگٹن میں. اس کو میں علیحدہ آتا ہوں سیکٹری روبیو کے ساتھ بائی لیٹرل میٹنگ. تو ویکینڈ بیچ میں تھا, اور ویکینڈ کے بعد منڈے کو دوبارہ جو فرانس نے اور سعودی عربیہ نے ٹو اسٹیٹ سلوشن فلسطین کے حوالے سے جو انٹرنیشنل کانفرنس رکھی تھی یو این جنرل اسمبلی میں, جو کچھ عرصہ پہلے فکس ہوئی تھی, پھر اس کو انہوں نے پوسٹ پون کیا کچھ مہینے پہلے, تو وہ بھی 28 جولائی کو فکس تھی. تو اس کو بھی الحمدللہ میں نے اٹینڈ کیا, اور پاکستان کے بہاف پہ وہاں ہم نے اپنی آواز اٹھائی فلسطین کے حق میں, اور جہاں وہ جو کچھ وہاں مسائل ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم نے بھرپور, جو کہ پبلک پورا کا پوری ہماری اسٹیٹمنٹ جو ہے موفا نے اس کو ریلیز کر دی تھی, جو میں نے پاکستان کے بہاف پہ وہ اسٹیٹمنٹ دی تھی. واشنگٹن میں میری جو میٹنگ تھی وہاں ان کے یو ایس کے سیکٹری روبیو کے ساتھ, وہ بڑی پلیزنٹ تھی. اور بائی لیٹرل میٹنگ میں میرے جو کولیگس تھے میرے ساتھ, ہمارے امبیسڈر اور دوسرے ساتھی جو وہاں موجود تھے, ہماری وہ پوری ہم نے بائی لیٹرل بھی, ریجنل اور انٹرنیشنل ایشوز جو ہیں اس وقت چل رہی, ان سب پہ خیالات ہم نے ایکسچینج کیے. اور اس میں ہمارے ریجنل ایشوز بھی تھے, اس میں پاکستان انڈیا بھی تھا, اس میں اسرائیل ایران بھی تھا. تمام چیزوں پہ سیر اصل گفتگو ہوئی, اور بڑے فرینک ایٹماسفیئر میں گفتگو ہوئی. اس میٹنگ کے بعد فوراً ہمارے مشن نے واشنگٹن میں ایگری کیا ہوا تھا میری ایک ٹاک وہاں اپنا اٹلانٹک جو ہے ان کا تھنک ٹینک ہے, تو وہ میری وہ اٹلانٹک کونسل میں میرا ان کا 2 حصے ہوتے ہیں, آپ کو اکثر کو پتہ ہوگا. ایک میں آپ ٹاک کرتے ہیں اور اس کے بعد کوشچن آنسر ہوتے ہیں, اور جس کے بعد پھر وہ ان کے اب بورڈ جو ان کا ہے اٹلانٹک کونسل کا, وہ کلوز ڈور پھر اب ان کے ساتھ بھی ایک سیشن ہوتا ہے, اور وہ چیٹم رولز اپلائی کرتے ہیں کہ اس کو میڈیا میں دونوں کوئی بھی سائٹ جو ہے وہ نہیں یعنی ڈیولج کرتی. تو دونوں راؤنڈ بڑے اچھے تھے, آپ نے وہ بھی دیکھ لیا ہوگا. جیسے سوالات تھے ویسے جواب تھے. ایک سوال کو مسکنسٹرو کیا گیا جواب کو, اس کو پھر ہم نے کلیریفائی کیا کہ وہ مجھے پوچھا یہ گیا کہ جی یہاں جو ٹرائل ہو رہا ہے عمران خان صاحب کا, تو اس میں حکومت کے حوالے سے کہ جی وہ ان کو کیا انصاف مل رہا نہیں مل رہا. تو ہم نے کہا کہ ایک تو اس حکومت نے نہیں کیا, اور دوسرا ڈیو پروسیس آف جوڈیشری کے ذریعے ہو رہا ہے, تو ہمارا تو جوڈیشری کو کنٹرول نہیں ہے. وین یو کلیم کہ جی عافیہ صدیقی ڈیو پروسیس کے ذریعے آپ کلیم کرتے ہیں, ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں, تو اسی طرح ہمارا بھی ڈیو پروسیس ہے. اس کو کچھ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نے ٹوسٹ دینے کی کوشش کی اس اسٹیٹمنٹ کو, لیکن پھر وہ انٹرنیشنلی بھی کلیریفائی ہوا کہ بھائی انگریزی جس کو نہیں آتی انگریزی سمجھ لے. تو چونکہ وہاں انگریزی میں بات ہو رہی تھی تو بات بڑی سیدھی تھی, ابھی بھی وہ سارا اویلیبل ہے اس کا کانٹینٹ. تو واشنگٹن میں کہوں گا کہ بہت ہی پازیٹیو رہا, اور واپس جیسے میں نے کہا کہ میں پھر ویکینڈ کے میں واپس آیا نیو یارک, اور پھر 28 کو اس کو اٹینڈ کیا. جو اس کے بعد جو میری نیکسٹ وزٹ تھی وہ آبویسلی یو کے کی تھی. وہ بائی لیٹرل آفیشیل وزٹ تھی 17 سے 19, اور پھر میری وزٹ جو تھی وہ ٹرائل لیٹرل میٹنگ کے لیے مجھے کابل جانا تھا, اور پھر چائنیز فارن منسٹر بائی لیٹرل ہماری میٹنگ ادھر ہوئی, بنگلہ دیش میں میٹنگ ہوئی, اور پھر جدہ میں OIC میں نے اٹینڈ کر کے پرسوں رات میں واپس آیا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو چیدہ جو پوائنٹس ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. کہ جو یو کے میں تھا وہ میری سب سے پہلے تو اپنی کاؤنٹر پارٹ سے ایک میٹنگ تھی, ڈپٹی پرائم منسٹر آف یو کے اینجلا رینر. پھر میری پارلیمنٹری جو انڈر سیکرٹری جو MP ان کے ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں ہمیش فاکنر, پاکستان بھی آتے ہیں, فارن آفس میں وہاں وہ میٹنگ تھی. سیکرٹری جنرل جو کامن ویلتھ ہیں اپنا شفقت, آپ ادھر آ جاؤ, کامن ویلتھ سیکرٹری جنرل شرلی بوشواس سے ان سے بھی میٹنگ تھی. تو
برٹش پارلیمنٹیرین جو ہے وہاں پاکستانی اوریجن کے، ان سے میرے انٹریکشن ہوا، کشمیری لیڈر سے ہوا، پاکستان کے ڈیاسپورا سے ہوا، اس گروپ سے ہوا جو ایڈوکیٹ جنہوں نے انڈس واٹرز ٹی ٹی کے اوپر ایجوکیٹ کیا یو کے میں اپنا والنٹیرلی. وہ قریباً 60 کے قریب ہیں جو یا وہ ہے اپنا سینئر ایڈوکیٹس ہیں وہاں کے، اور جسے اپنا پریکٹسنگ کہتے ہیں، یا وہ کم از کم کورٹس کے لیول پہ یعنی ان کا فیملیئر نیمز ہیں. تو انہوں نے بہت اچھا بیرسٹر جو ہیں وہ آبویسلی سینئر ہیں ان کے، تو قریباً 60 کے قریب. تو ان کو بھی اکنالج کیا اور ان کو انوائٹ کیا، ان سے بات چیت کی، ان کا شکریہ ادا کیا. اسی طرح وہاں ہائی کمیشن میں 2 ہم نے کام اور کیے. ایک تو جو پنجاب لینڈ ریکارڈ سروسز ہیں وہ ڈیجیٹائز ہوئی ہیں، اور وہ ہمارے پاکستان کے قریباً 1.7 ملین 17 لاکھ کے قریب ڈیاسپورا ہے ہمارا یو کے میں، ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی لینڈ ٹرانزیکشنز اینڈ آل دس تھنگ. تو اس کا مجھ سے انہوں نے افتتاح کروایا، اس کو شروع کروایا. اور اسی طرح پاسپورٹ جو تھا یو کے میں ہمارے ہائی کمیشن میں، وہ 3 ٹیئر تھے، 3 جگہ پہ ایک کسی بھی اپلیکینٹ کو مختلف ایکٹیویٹیز کے لیے جانا پڑتا تھا، پھر اس کا پاسپورٹ ہوتا تھا. تو اس کو 1 ونڈو آپریشن کیا، اور اٹ واز اے بگ امپرومنٹ. وہ جو کام قریباً 50-60 منٹ میں ہوتا تھا، وہ اب صرف 10 منٹ میں سارے کا سارا پروسیس مکمل ہوگا. تو یہ ایک بیسک وہاں ہماری تھی. میری میٹنگ جو ان سے ہوئی ان کے فارن آفس میں، یا جو ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اینجلا رینر، وہ اس میں لارڈ واجد صاحب بھی موجود تھے، کیونکہ وہ جو ٹیم ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کے نیچے جو منسٹریز ہیں، اس میں ایک ہاؤسنگ اینڈ ورکس بھی ہے جس کے ہیڈ جو ہیں وہ لارڈ واجد علی خان ہیں، وہ ہاؤس آف لارڈس کے ممبر ہیں. تو اس میٹنگ میں ان کے ڈی پی ایم کے ساتھ وہ بھی موجود تھے، وہ انہی کی ٹیم کا کور حصہ ہے. ہم نے ان کو وہ بھی خوشخبری بتائی کہ جی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ہم نے جو ایفرٹ کی تھی میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، آپ کو یاد ہوگا، ریوائول آف دی پی آئی اے کے لیے، اور ہم نے 3 لاز پاس کروائے تھے اس وقت انٹرنیشنل ڈیمانڈ پہ، سیکیورٹی علیحدہ، ایروناٹیکل علیحدہ، اور باقی آپریشنز علیحدہ. 3 لاز ان لیو آف 1 اوریجنل لا. تو وہ ساری لیجسلیشن ہوئی تھی، انسپیکشنز ہوئی، سب کچھ ہوا. تو نومبر آپ کو یاد ہوگا 2024 میں یورپ نے وہ بین اگر یو کے یورپ کا حصہ ہوتا تو بین اس وقت اٹھ جاتا، لیکن چونکہ یورپ EU سے نکل چکا ہے یو کے، تو اس لیے یو کے نے علیحدہ انڈیپینڈنٹ سب کچھ کرنا تھا. تو وہ جو ہے وہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ وہ چند مہینے پہلے الحمدللہ وہ بین اٹھ گیا ہے، اور اس کی جو فائنل جو ایکسپیکٹڈ فلائٹس ہیں وہ انشاءاللہ سپٹمبر کے مہینے میں ڈیو ہیں. یہ شروع ہوں گی اپنا پاکستان سے مانچسٹر کے لیے، قریباً 3 سے 4 فلائٹس پر ویک. اور پی آئی اے جو ہے اس کی تیاری کر رہا ہے. منسٹری آف ڈیفنس اینڈ ایویشن آبویسلی اس کی پیرنٹ منسٹری ہے. تو آئی ایم شیور انشاءاللہ یہ خوشخبری، لوگ لیکن بہت اس میں خوش تھے. ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ فلائٹ ابھی صرف برٹش ایئر ویز کی ہے، وہ بھی صرف اسلام آباد کے لیے، اور شاید ٹوائس اے ویک ہے. تو یہ ان کے لیے بڑی اچھی. ہم نے ایک یو کے ساتھ ایک یو کے پاکستان ٹریڈ ڈائلاگ اینڈ بزنس ایڈوائزری کونسل کو سیٹ اپ کیا ہے. اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جو ٹریڈ والیوم ہے، جو انویسٹمنٹ ہے 2 وے، اور جو دوسری ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز ہے اس کو بڑھایا جائے، اس کو بوسٹ دیا جائے. تو اس کے لیے یو کے نے جو ہے وہ بڑا کنسٹرکٹیو اپنی انگیجمنٹ ہم سے رکھی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ میری جو میٹنگ تھی، یہ نئی سیکرٹری جنرل کامن ویلتھ آئی ہیں، ان کو پچھلے سال ہم نے الیکٹ کیا تھا، جس میں میرا پاکستان کی طرف سے ووٹ بھی تھا. یہ سماؤ میں پیسیفک میں یہ ہوئی تھی چوگم، جو کامن ویلتھ کی ہر 2 سال کے بعد ہوتی ہے. تو اس میں یہ الیکٹ ہوئی تھیں. جو پچھلی سیکرٹری جنرل تھی وہ پاکستان وزٹ کر چکی ہیں. فلڈز میں بھی انہوں نے بڑا اچھا رول ادا کیا تھا، اور پاکستان میری انویٹ تشریف بھی لائی تھی وہ لاسٹ ایئر. تو اب یہ نئی سیکرٹری جنرل تھی، تو ان کے ساتھ بھی بائی لیٹرل میٹنگ تھی. تو بڑی اچھی ہر لحاظ سے ڈسکشنز ہوئی، اور کچھ آئیڈیاز ان کو دیے کہ مثلاً کامن ویلتھ کوشش کرے کہ کلائمیٹ کے ایریا میں اپنے آپ کو پرو ایکٹیو کرے،
کلائمیٹ فائنانس کو ریز کرنے کے لیے وہ بینک وغیرہ کی کوئی سوچے، تو ان کے لیے بڑے اچھے پازیٹیو آئیڈیاز تھے نئی سیکرٹری جنرل صاحبہ کے لیے، اور انہوں نے اپنی ٹیم کو جو ان کے ساتھ تھی اس کو یہ ڈائریکٹ کیا کہ اس کے اوپر آپ کام فوری شروع کریں، اور میں نے کہا جی ہم جو بھی آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں ہم حاضر ہیں اسسٹنس دینے کے لیے۔ تو الحمدللہ وہ ہماری میٹنگ یوتھ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے، یوتھ کا جو ایک ایشیا کا جو سارا ایکٹیویٹی ہے وہ پاکستان از دا کور پلیس جہاں سے جنریٹ ہوتی ہے، تو میٹنگ واز ویری پازیٹیو۔ وہیں سے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحبہ کے آفس کی لاسٹ میٹنگ تھی، وہیں سے سیدھا ایئرپورٹ پہنچنا تھا اور فلائٹ لے کے اگلے دن صبح 9 بجے 20 اگست کو یہاں پہنچنا تھا، کیونکہ 11 بجے کابل روانہ ہونا تھا۔ تو الحمدللہ وہاں سے اس میٹنگ کے بعد جا کے فلائٹ پکڑی، یہاں آئے 9 بجے اور 11 بجے پھر کابل روانہ ہوا 20 اگست کو، اور الحمدللہ وہ ہماری میٹنگ جو تھی بہت ہی پروڈکٹیو اینڈ یوزفل میٹنگ تھی، ٹرائی لیٹرل تھی، کیونکہ وانگ ای صاحب جو چینی وزیر خارجہ ہیں وہ اپنی وہاں بائی لیٹرل کے لیے صبح پہنچ چکے تھے، تو یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پہلے آپ اپنی بائی لیٹرل کر لیں فرسٹ ہاف میں، پھر جو ٹرائی لیٹرل میٹنگ 20 مئی کو بیجنگ میں اناؤنس ہوئی تھی متقی صاحب کی اور وانگ ای اور میرے درمیان کہ ہم ٹرائی لیٹرل میٹنگ فارمل کریں گے کابل میں ان کی ریکویسٹ پہ، تو وہ پھر 20 اگست کی آفٹرنون میں ہوئی۔ میٹنگ واز ویری پازیٹیو، بڑی کارڈیل تھی، اس میں آئی ووڈ سے کہ میٹنگ میں ہماری جو کلیئر جو ہماری ہوتے ہیں میسیجز، ایک تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ 19 اپریل کو جو میں گیا تھا ایک دن کے لیے، اور ان کے ساتھ جو ہم نے ٹریڈ، اکانومی، پولیٹیکل، ریفیوجی جو باتیں کی تھیں، اور پھر ان کے سوائل سے افغانستان سے پریس کانفرنس کی تھی، میڈیا ٹاک کی تھی متقی صاحب نے، میں نے، انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ جی آپ نے جو چیزیں کہی تھی اس پہ آپ نے عمل درآمد کروایا، وی اپریشیٹ دیٹ، کیونکہ صرف وعدے وعید نہیں ہوئے بلکہ پریکٹیکل ایکشن ہوئے، تو یہ میرے لیے بڑی یعنی اطمینان کی بات تھی۔ لیکن اس کے بعد جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال سے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، تو ہماری بہت کوشش تھی کہ پاکستان کو ریل کے ذریعے سینٹرل ایشیا سے لنک کیا جائے، کیونکہ پشاور تک ہم ریل پہ جا سکتے ہیں، وہ اس دوسری طرف تقریباً ازبکستان کا ریل لنک جو ہے وہ پورا چائنا، رشیا، یورپ تک پھیلا ہوا ہے، تو ازبکستان کا بھی بہت کیننس تھی اس کام کے لیے۔ جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ازبکستان کے آفیشیل دورے پہ گئے تھے تو ان کے صدر صاحب نے یہ خصوصاً کہا تھا کہ جی پاکستان اس میں رول پلے کرے اور کوشش کرے کہ یہ ٹرائی لیٹرل جو ہے وہ ایگریمنٹ ہو جائے، فریم ورک ایگریمنٹ، تاکہ اس پروجیکٹ کو جلدی سے جلدی اس کی جو فیزیبلٹی وغیرہ تیار ہو۔ تو وہ ہماری طرف سے تیاری تھی، ازبکستان کی طرف سے بھی تیاری تھی، لیکن فائنلی 17 جولائی کو پھر وہ میٹنگ طے ہوئی کابل میں۔ وہ بھی آپ کو یاد ہے کہ میں بھی گیا، اپنا ازبکستان کے فارن منسٹر بھی آئے اور متقی صاحب بھی آئے، اور ہم تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ریلوے منسٹر یا ٹرانسپورٹ منسٹر جو بھی ریلوے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان کو بھی ساتھ لائیں گے، اور وہ ان سے یہ سائن کروائیں گے، کیونکہ بیسیکلی ان منسٹریز نے آگے کام لے کے چلنا ہے۔ ہم نے جو کرنا تھا، کنیکٹیوٹی کرنی تھی، ایگریمنٹ فائنل کرنا تھا، ایگری کروانا تھا، روٹ ایگری کروانا تھا، جو کہ ہماری اطلاعات کے مطابق کوئی ڈفرینٹ جو آپشنز بھی انڈر کنسیڈریشن تھی کچھ ممالک کے علاوہ، یعنی ہمارے علاوہ، تو اس آپشن تو ہمیں سوٹ نہیں کرتی تھی، ہمیں تو سوٹ یہی کرتا ہے ازبکستان اور افغانستان، خرلاچی اینڈ پاکستان پشاور۔ تو یہ ہم نے الحمدللہ وہ ایگریمنٹ سائن کیا۔ اس ٹرائی لیٹرل میں جو سگنیفیکنٹ تھی وہ آبویسلی انہوں نے بھی اطمینان کا اظہار کیا 20 اگست کو دوبارہ کہ یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے، اور ہم نے اپنا جو ہمیشہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمارا کنسرن صرف TTP ہے اور چائنا کا کنسرن آبویسلی ETIM ہے، تو ان کو آپ پلیز گورنمنٹ جو ہے وہ جو بھی اقدامات کر سکتی ہے وہ کرے، اور ہمیں جو ہے ان کو ہم سے دور رکھا جائے یا ان کو پھر ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ تو اور تیسری آپشن نہیں ہے، یہ وہاں آپ کا سوائل استعمال نہ کرے، آپ کی سرزمین استعمال نہ کریں۔ پاکستان میں
غلط قسم کے جو دہشت گرد حملے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے. تو ہماری میٹنگ ادروائز بہت اچھی تھی ٹرائی لیٹرل. اور میٹنگ کے بعد ہم نے پاکستان اسلام آباد آنا تھا تو ہم اسلام آباد پہنچ گئے 20 کی رات کو ہی. اور یہاں جیسے آپ نے کہا کہ دیکھا کہ وانگی صاحب کا میں نے ان کو استقبال کیا. میں کو آدھا گھنٹہ پہلے آ گیا تھا کیونکہ وہ پاکستان کا چائنا بہت ہی مخلص دوست ہے اور ہمارے ریلیشن شپ بہت کہتے ہیں آئرن کلیڈ بردرہڈ ہے. تو اس کے لیے ہمارا جو 21 نیکسٹ ڈے تھا وہ پورے کا پورا وہ اس کام کے لیے مختص تھا. آپ نے دیکھا کہ قریباً 2:30 بجے تک وہ صبح سے اس منسٹری میں موجود تھے. اس میں ہماری ریسٹرکٹڈ چھوٹے گروپس کی میٹنگز بھی ہوئیں. اس میں ہمارا فل ڈیلیگیشن لیول پہ میٹنگز بھی ہوئیں. اس پہ ہم نے ورکنگ لنچ بھی کیا جس میں اور منسٹر صاحبان کو اور سیکرٹری صاحبان کو بھی انوائٹ کیا اور اس پہ پریس ٹاک بھی کی اسی کمرے میں آپ کے سامنے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اور جمعے کی صبح وہ تشریف لے گئے اور انہوں نے وہ بھی بہت خوش اور سیٹسفائیڈ تھے. اور الحمدللہ ہم بھی بہت سیٹسفائیڈ ہیں کیونکہ موفا کے بعد پھر انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان زرداری صاحب کے اوپر کال آن تھی ان کی. اس کے بعد ان کی میٹنگ فیلڈ مارشل سید اعظم منیر صاحب سے تھی اور پھر ان کی میٹنگ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے تھی جس میں 1+ فیلڈ مارشل صاحب میں اور کچھ اور جو آفیشلز ہیں وہ موجود تھے. اور اس کے بعد پھر ان کا بینکوٹ تھا پی ایم صاحب کا تھرسڈے کو. تو فرائیڈے کو وہ تشریف لے گئے اور ان کا شکریہ کا میسیج بھی ایئرپورٹ پہ بھی اور ادروائز بھی انہوں نے بڑی اچھی اپنی فیلنگ دی. اس میں جو ہماری مین جو آپس میں جو بات چیت ہے اس میں آبویسلی سی پیک 2 ہے. سی پیک 1 تو آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. سی پیک اسے کہتے ہیں 2.0. تو بہرحال سی پیک 2 بھی ٹھیک ہے. تو اس میں ہماری جو کراکم ہائی وے ہے, ہماری ML1 جو کراچی سے حیدرآباد ہے, یہ پروجیکٹ سر فہرست ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو یہ شیئر کر لوں کہ یہ جو ٹرانس افغان ہم نے پروجیکٹ, یہ بھی اچھا خاصا بڑا پروجیکٹ ہے, 647 کلومیٹر کا ہے اور ٹرین کافی بیچ میں مشکل ترین بھی ہیں. تو اس کے اوپر اچھا خاصا $8-9 بلین کی انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی. اب فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو انٹرنیشنل ہیں وہ کتنا اس میں حصہ لیں گی. لیکن ایک چیز جو میری ٹرائی لیٹرل میٹنگ میں ہوئی بیجنگ میں 20 مئی کو, تو میں نے چائنا کو ریکویسٹ کی کہ آپ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو آپ سی پیک کو افغانستان میں ایکسٹینڈ کر دیں اور 2 پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کنسیڈر کریں. ایک پاکستان افغانستان ازبکستان کا ریلوے لائن کا پروجیکٹ اور دوسرا پشاور ٹو کابل ہائی وے. انہوں نے اصولاً وہ میری بات کو مان لیا ہوا ہے. تو ہمارا سی پیک 2 جو ہے وہ سی پیک 2 ہے, میں نے آپ کو بتا دیا. اس میں مین جو ہے وہ KKH اور پھر ہماری ML1 کا کراچی حیدرآباد. لیکن جو سی پیک ایکسٹینشن ہے وہ اس میں یہ 2 پروجیکٹس ہیں جس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بینیفیشری پاکستان ہے. کیونکہ اگر وہ ریلوے لائن کو فائنانس کرتے ہیں تو ہمارے پاس یا ازبکستان کے پاس تو فنڈنگ نہیں ہے, تو ہمیں ملٹی لیٹرل جائیں گے. تو میرا خیال ہے اچھا خاصا یہ بڑا پروجیکٹ ہے. تو وہ ان پرنسپل انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا. میرے ساتھ منتقی صاحب موجود تھے اس میٹنگ میں, اور اسی طرح جو ہائی وے ہے اس کو بھی انہوں نے پازیٹیولی کنسیڈر کیا ہوا. ہماری اکنامک اینڈ ٹریڈ کوآپریشن میں ہمیشہ بات ہوتی ہے اور اس پہ ہم نے اس دفعہ بھی کھل کے آپس میں اس کو ایکسچینج کیا کہ کیسے بڑھایا جا سکتا ہے, کن ایریاز میں جو FTA ہے اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے, کب کرنا چاہیے, کتنی جلدی کرنا چاہیے, وہ ساری چیزیں. اور پیپل ٹو پیپل ایکسچینجز آبویسلی واز پارٹ آف آور ڈائلاگ. اینڈ ہمارا جو گلوبل جو میٹرز ہیں وہ بھی ہم نے ریسٹرکٹڈ میٹنگ وہ بھی ڈسکس کی ہے. چاہے وہ پاکستان انڈیا کا جو کانفلکٹ ہے وہ پہلے بھی میں جب اسپیشلی گیا تو 19 مئی کو اس کو بھی ڈسکس ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی عطا کی تھی. اور اس پہ پھر اس کے علاوہ جو اسرائیل اور ایران کی جو کچھ معاملات ہوئے ہیں, جو کانفلکٹ ہوا ہے, 12 دن کی جنگ ہوئی ہے, اس پہ بھی پاکستان نے اپنا بھرپور ڈپلومیٹک کردار ادا کیا ہے اور کرنا چاہیے. ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ایک یعنی مسلمان ملک ہے, اور اس
ان ایفرٹس کے نتیجے میں جتنا پرو ایکٹیولی وزیر اعظم صاحب اور ان کے دوسرے ساتھی خصوصاً فارن منسٹری میں انوالو رہا ہوں، تو آپ نے دیکھا کہ ان کی پارلیمنٹ میں انہوں نے تشکر پاکستان کے نعرے لگائے پارلیمنٹ میں. پھر جب یہاں وہ آئے تو انہوں نے کہا جی کہ سب کے دوست اور دشمن ہوتے ہیں، ہم نے اس 12 دن کی جنگ میں دیکھا کہ ہمارا ریئل فرینڈ کون ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی خوشائند بات ہے. ہم ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جو گلوبل معاملات ہیں اس کے اوپر وہ انگیج ہوں، ڈائلاگ میں ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ صدر ایران اور وزیر خارجہ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ پاکستان میں 2 اور 3 اگست کو تشریف لائے تھے. تو ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ سنسیئر دوست کے حوالے سے ہم ان کو بھی انکریج کریں، امریکہ کو بھی انکریج کریں. وہ ہم کر رہے ہیں. وہ میرے جو بائی لیٹرل ڈائلاگ تھا واشنگٹن، اس کا بھی حصہ تھا، اور وہ ہماری ادروائز ملٹی لیٹرل فورا پہ بھی ہماری ایفرٹ ہے کہ تاکہ یہ جو ہمارا ہمسایہ اسلامی ملک ہے یہ کوئی ڈائلاگ اور ڈپلومیسی کے ذریعے یہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائے. تو ہماری جو کاوشیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. ہماری اگلے سال چائنا کے ساتھ جو ہے 75ویں اینیورسری ہے، 75 سال ہو جائیں گے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو قائم ہوئے ہوئے. تو یہ ہم نے آپس میں طے کیا ہے کہ اس کو بفٹنگ طریقے سے اگلے سال ہمیں منانا چاہیے. ہم نے آپ نے دیکھا کہ جو اس کمرے میں آپ کے ساتھ جو بات ہوئی تھی فارن منسٹر وانگ ای صاحب کی موجودگی میں، ہم نے وی بلیو ان ون چائنا پرنسپل اینڈ پالیسی، اور وہ ہماری ہمیشہ جو انڈین انلیگلی ہیلڈ جموں اینڈ کشمیر ہے اس کے اوپر وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کے ساتھ ہماری جو ڈیپ کوآپریشن اسٹریٹجک ڈائلاگ جو تھا، 6 اسٹریٹجک ڈائلاگ جو ہوا ہے ان کا اور میرستان میں، وہ انشاءاللہ اس کے اچھے ڈویڈنڈ نکلیں گے اور اس کا اچھا رزلٹ قوم کے لیے، ہمارے لیے اور چائنا کے لیے، دونوں کے لیے اچھا ثابت ہوگا. وہ ہمارے ساتھ مائنز اینڈ منرلز میں، ایگریکلچر میں، انڈسٹریلائزیشن میں، سب چیزوں میں وہ انٹرسٹڈ ہے. ہمارا جو ایک اسپیشل اکنامک زون کا پلان ہے چائنیز کے لیے وہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے کراچی میں، اور اس کے علاوہ گوادر میں آلریڈی انڈیکیٹو انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری. اور ایگریکلچر میں آپ نے دیکھا کہ 1000 ہمارے جو گریجویٹس ہیں وہ ان کو بھیجا گیا ہے یا بھیجا جا رہا ہے وہاں سے ان کو یعنی ٹریننگ دلوانے کے لیے، ان کو ان کی ہائر ایجوکیشن کے لیے، ان کو ریسرچ میں ایڈوانس انڈرسٹینڈنگ کے لیے. تو یہ پاکستان کے لیے جو ساری یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ انشاءاللہ اس کا بہت ہی اچھا اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. اس میں جو وہ ہم جو کہتے ہیں آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو فرینڈشپ یا پارٹنرشپ، وہ اس کا عملی ثبوت موجود ہے. ان کے آبویسلی وہ تشریف لے گئے تھے اپنا جمعے کو 22 کو صبح، تو 23 کو صبح ہم نے 6 بجے بنگلہ دیش روانہ ہونا تھا. تو الحمدللہ پھر 23 کو صبح ہم 6 بجے یہاں سے نکلے. جو 4 دن کی جو جنگ ہے اس کے جو اثرات ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ دونوں ممالک کے جو پاکستانی اونڈ یا انڈین اونڈ ایئر کرافٹ یا مینجڈ بائی، وہ ایک دوسرے کے ایئر سپیس سے گزر نہیں سکتے. تو اس کی وجہ سے مجھے 7 گھنٹے میں بنگلہ دیش پہنچا 2 بجے دوپہر میں. ابھی نیو دیٹ، اور ان کو بھی ایسے ہی ہوتا ہے، نہ وہ ہم سے کوئی ایگزمپشن مانگ رہے ہیں. آج کل جب وہ کہیں جانا ہوتا ہے پاکستان چاہے چھوٹا بھی پڑے نہ ہم مانگتے ہیں. تو ریسیپروکل چل رہا ہے کام. تو پہنچتے ہی ہم نے اپنی ایکٹیویٹی وہاں شروع کی، اور پہلا دن جو ہماری مین ایکٹیویٹی تھی وہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن تھا. کیونکہ ویسے بھی وہاں جمعہ ہفتہ چھٹی ہوتی ہے، ہفتے کا دن تھا، لیکن ان کے فارن سیکرٹری صاحب خود آئے ہوئے تھے. اور میں جو اسٹوڈنٹس موومنٹ ہوئی ہے وہاں، جس سے یہ ساری تبدیلی آئی ہے پچھلے سال، تو انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی رجسٹر کر لی ہے، نیشنل سٹیزن پارٹی. تو ان کی پوری لیڈرشپ کو وہ تشریف لائی ہمارے ہائی کمیشن میں، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی.